صد احترام علماء اہل سنت، سادات کرام، مشائخ اعظام، شعرائے اسلام، حفاظ کرام و میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا وأشرفنا ونور عيننا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی اس پرنور محفل کے لیے میں نے کلام پاک کی نہایت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر رحمت دو عالم، نور مجسم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ تمکر کے رہنے والے تمام میرے پیارے پیارے سنی بھائیوں، آپ سے روبرو ہونے کے لیے پہلی بار یہ میرا موقع ملا ہے۔ میں ایک بات آپ سے کہوں گا، کانسیپٹ اگر کلیئر ہے تو کنفیوژن نہیں ہوتا، کیونکہ کنفیوز آدمی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ایک قدم بھی ترقی کے ادا نہیں کر سکتا۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے کنفیوژن کو دور کرنا، اور یہ کیسے دور ہوگا؟ جب کانسیپٹ کلیئر ہو۔ ابھی مجھ سے قبل ایک شاندار تقریر آپ نے سماعت کی، اور اس سے قبل چونکہ کنڑ زبان میں تھی تو میں خود سمجھ نہیں سکا، لیکن ایک ذمہ دار عالم آپ سے گفتگو کر رہے تھے تو شاندار ہی تقریر ہوئی ہوگی۔ اور نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے۔ یہ سیدھا سادہ ترجمہ میں نے اس آیت کریمہ کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا مگر
رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے. یعنی اللہ رب العزت نے جتنے عالم تخلیق کیے، ہم تو ایک عالم میں رہ رہے ہیں بھائی، اور اس عالم کے ایک پارٹ میں ہیں جسے زمین کہتے ہیں. پر یہ زمین پورا عالم نہیں ہے، اس میں ابھی 7 پلینٹ ہیں اور ایک سورج ہے. یہ سب ملا دیا جائے تو ایک عالم. اور سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد نے جب ان سے یہ کہا کہ اے معین الدین میری ان 2 انگلیوں کے درمیان سے دیکھو، آسمان کی طرف جب کیا اور پھر پوچھا اے معین الدین کیا دیکھتے ہو، تو فرمایا 18,000 عالم دیکھتا ہوں. کتنا ہے؟ 18,000 عالم. تو ہم تو ایک عالم کے ایک چھوٹے سے پلینٹ پہ ہیں جسے ارتھ کہتے. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ہماری جانب بھیجا، تبھی تو کر رہا ہے اور نہیں بھیجا. تو کانسیپٹ کا کلیئر ہونا، یہاں میلاد کا بھی موضوع کلیئر ہو گیا. اگر ذرا سا میں اور اس کی وضاحت کروں کہ بھیجنے والا کون؟ اللہ. آنے والے کون؟ نبی. اور کس کی طرف آئے؟ ہماری طرف ہے نا. بھیجنے والا رب، آنے والے نبی، آئے کس کی طرف؟ ہماری طرف. تو یہ اصول ہے، جان لیں کہ آنے والا بھیجنے والے کی طرح نہیں ہو سکتا. آنے والا بھیجنے والے کی طرح نہیں ہو سکتا. اور جو آیا ہے جس کی طرف آیا ہے اس کی طرح نہیں ہو سکتا. بھیجنے والا آنے والے کی طرح نہیں، اور آنے والا جس کی طرف آیا اس کی طرح نہیں. کانسیپٹ اگر کلیئر ہو جائے تو سوالات اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں. تو برادران ملت اسلامیہ، رحمت بنا کر بھیجا، یعنی سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بنا کر بھیجا، یعنی سب کا مددگار بنا کر بھیجا، یعنی جیسی ضرورت ہو ہر ضرورت کو پورا کرنے والا بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو اب تو بہت عالم ہیں بھائی، 18,000 عالم ہیں، اور ان ہر عالم میں رہنے والوں کی ضرورتیں ڈیفرنٹ. ہم تو صرف اس عالم کے ایک چھوٹے سے پلینٹ ارتھ کی بات کرتے ہیں، اور اس میں بھی سب کی ضرورتوں کو ہٹا کر صرف ایک انسان کی بات رکھیں تو اسی کی ضرورتیں بڑی مختلف ہیں. پر یہ کسی محدث یا کسی مفتی یا کسی عالم نے نہیں کہا، یہ رب کہہ رہا ہے. تو ماننا ہی پڑے گا کہ سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بنا کر بھیجا، سب کی حاجتوں کو پورا کرنے. اب یہ اختصار سے کہہ دوں، ماں سوا اللہ کے جو کچھ بھی ہے سب کے مددگار کی ذات ہے رحمت للعالمین. ماں سوا اللہ کے سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پہ اور کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک میت رکھی ہو اور کوئی شخص جائے کہے بھائی مجھے ایک گلاس پانی دے دو، تو آپ سبھی لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے، بھائی انہیں تو خود ضرورت ہے، یہ آپ کی ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ تو سوال بنتا ہے نا بھائی کیوں؟ کہ اس لیے کہ مدد کوئی مردہ نہیں کر سکتا. مدد کرنے کے لیے ضروری ہے زندہ ہونا. آپ تو مردے سے مدد مانگ رہے ہو، تو مردہ مدد نہیں کر سکتا. مدد کے لیے ضروری ہے زندہ ہونا. اب آپ ذرا سوچئے،
رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تمام عالمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا مددگار بنا کر بھیجا ہے. اگر انکار کریں تو کس کا انکار ہے؟ ذات کا نہیں، کہنے والے کا انکار ہے. پھر بچے گا کیا؟ تو کیا سمجھ میں آیا؟ مدد کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری، حیات والا ہونا ضروری. اور اللہ نے اپنے حبیب کو تمام عالمین کی ضرورت پورا کرنے والا بنا کر بھیجا. اس لیے ہمارا نبی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے. ایک کام کرتے ہیں، نعرے کو پھر کسی بزم میں رکھ لینا. وقت ہے کم اور بات جو میں نے چھیڑ دی اسے مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا خیال ہے نعرہ روک دیں، بڑی سنجیدگی سے میری بات کو سن لیں. جو ٹائم میرے پاس ہے میں اس کا استعمال آپ کو اپنی بات پہنچانے کے لیے کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو بات پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ کے اس وقت کام چلائیے، نعرہ روک دیجئے، بہتر ہے. ہاں، اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف زندہ ہونا کافی ہے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے نا؟ اب ایک فار ایگزامپل ایک شخص میرے پاس آیا، یا حضرت حماد الحسن صاحب کے پاس آ گیا. غریب نواز کی بارگاہ میں تو لوگ پہنچتے ہی ہیں. تو وہاں ملاقات ہوئی اور کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں. تو فرمایا آپ نے؟ ہاں بتاؤ. کہا حضرت میں جب گھر میں رہتا ہوں تو پریشان، گھر کے باہر رہتا ہوں تو پریشان، چلتا ہوں تو پریشان، لیٹتا ہوں تو پریشان، بیٹھتا ہوں تو پریشان، دوستوں کے ساتھ ہوں تو پریشان، سونے جاتا ہوں تو پریشان. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تو اب اس نے کہا پریشان پریشان پریشان. حماد الحسن صاحب خود ہو گئے پریشان، اتنا اس نے کہہ دیا پریشان پریشان. تو اس نے تو یہ کہا تھا نا حضرت میں پریشان ہوں، تو انہوں نے کہا نا ہاں بتاؤ. تو یعنی یہ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور کوئی شک شبہ نہیں کہ زندہ ہیں. کوئی شک ہے آپ کو؟ اب آپ ہی سے بات کر رہا، کہا ہاں بتاؤ. تو وہ پریشان پریشان کرتا رہا. تو بجائے اس کی پریشانی دور کرنے کے، بجائے اس کی مدد کرنے کے، حماد الحسن صاحب خود ہی پریشان ہو گئے. کیوں؟ اس لیے پریشان ہو گئے کہ مدد طلب کرنے والا، اس کو کس مدد کی ضرورت ہے اس کا آپ کو علم نہیں ہے. کہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں پریشان کیوں ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، مدد کی ضرورت کیا ہے، وہ نہیں بتایا. یہ کہتا رہا پریشان پریشان پریشان. تو کیا سمجھ میں آیا؟ مدد کرنے کے لیے ضروری ہے، صرف زندہ ہونا کافی نہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ جو طلب کرنے والا ہے اس کے حال کی مدد کرنے والے کو خبر ہو. جب تک مدد طلب کرنے والے کے حال کی خبر، اس کے حال کا علم مدد کرنے والے کو نہیں ہوگا، مدد نہیں ہو سکتی. تو کیا پتہ لگا؟ ہمارا نبی وہ ہے جو ہمارے حال سے باخبر ہے اور ہماری ضرورتوں کا علم رکھتا ہے. وہ زندہ ہے، وہ ہمارے حال سے باخبر ہے، اس لیے کہ رب نے اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، کیا اتنا کافی ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے؟ کیا اتنا کافی ہے؟ ممکن نہیں. زندہ ہونا کافی نہیں، باخبر ہونا، علم رکھنا یہ بھی کافی نہیں. ایک شخص آیا کسی کے پاس، اس نے کہا میری ایک حاجت ہے، میری مدد کر دو. وہ سنا اور خاموش ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اور ایک مثال دے دوں کہ یہاں سارے لوگ
آپ کو اسٹیج کے اوپر بڑے آسانی سے سمجھ میں آئے گی. ایسی مثال دیتا ہوں کہ اسی اسٹیج کے ایک ذمہ دار ابھی پولیس آ جائے اور ان سے کہے آپ کے خلاف فلاں شخص نے رپورٹ کیا ہے. کس بات کا؟ کہ آپ سے ایک کرائم ہوا ہے. کب ہوا ہے؟ تو بتایا 9 بجے. اب اتنے لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے زندہ ہیں نا؟ کوئی شک نہیں. اور جن کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، رجسٹرڈ ہوئی ہے، وہ کرائم کی رپورٹ بتائی جا رہے ہیں 9 بجے کا ٹائم. اور نقیب اجلاس کے ہی سمجھ لیجئے فار ایگزامپل انہی کے خلاف آ گئی پولیس، تو وہ تو بہت پہلے سے نقابت کر رہے ہیں. آپ سارے زندہ لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر آپ نے جان لیا ان کے حال سے باخبر ہیں، علم رکھتے ہیں کہ وہ تو بھائی 8 بجے سے اسٹیج کے اوپر ہیں، کہیں گئے ہی نہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کو. تو سارے زندہ لوگ اور دیکھ رہے ہیں، یعنی حال سے باخبر ہے، علم رکھتے ہیں کہ اس اسٹیج سے کبھی گئے نہیں. تو جب گئے نہیں تو 9 بجے کے وقت میں کرائم کب ہوا؟ اب سارے لوگوں نے گواہی دے دی کہ داروغہ صاحب، انسپکٹر صاحب، یہ تو کہیں ہٹے ہی نہیں 8 بجے سے، اور آپ بتا رہے ہو کرائم ٹائم 9 بجے کا. تو ہم سب لوگ گواہی دیتے ہیں کہ وہ اسٹیج سے کہیں گئے ہی نہیں. اب انسپکٹر بھی نقیب اجلاس کے حال سے واقف ہو گیا، اتنے زندہ لوگوں کی گواہی مل گئی، سارے باخبر لوگوں نے مل کر گواہی دی، تو اس کو بھی خبر ہو گئی کہ یہ بے قصور ہیں. یہاں سے جب گئے نہیں تو جرم کیسے؟ پھر بھی انسپکٹر کہتا ہے آپ کو چلنا پڑے گا. سارے لوگوں کا سوال ہوگا اب کیوں؟ جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ 8 بجے سے اسی اسٹیج پر ہیں، کہیں گئے نہیں، جرم ہوا نہیں، تو کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا یہ میری مجبوری ہے، کیونکہ میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ سارے لوگوں کی گواہی سے میں نے جان لیا، میں بھی باخبر ہو گیا کہ ان سے جرم نہیں ہوا، پر میری مجبوری ہے، مجھے اختیار حاصل نہیں. یہ اختیار تو عدالت کے پاس ہے، وہ انہیں چھوڑے گی، میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میرے پاس یہ اختیار نہیں. تو کیا سمجھ میں آیا؟ مدد کرنے کے لیے با اختیار ہونا ضروری ہے. مدد کرنے کے لیے صرف زندہ ہونا کافی نہیں، مدد کرنے کے لیے صرف باخبر ہو جانا کافی نہیں، مدد کرنے کے لیے با اختیار ہونا بھی ضروری ہے. ضرورت چاہے جیسی ہو، مدد کرنے والا اتنا اختیار والا ہو کہ ہر طرح کی مدد وہ کر سکے، جیسی طلب ویسی مدد. تو کیا سمجھ میں آیا؟ ہمارا نبی وہ ہے جو زندہ ہے، ہمارا نبی وہ ہے جو ہمارے حال سے باخبر ہے، اور ہمارا نبی وہ ہے جو با اختیار ہے، ضرورت چاہے جیسی ہو اسے پورا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے اسے یہ کہتے ہوئے بھیجا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سب کے مدد کرنے والا، سب پر رحمت کرنے والی ذات کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوستو، یہاں پہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا زندہ ہونا، کیا علم رکھنا، کیا با اختیار ہونا یہ مدد کے لیے کافی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہر طرح کی مدد ہو سکتی ہے؟ یہاں سوال ہے. اب دوستو اسے بھی ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا. دیکھیے برسات کا موسم ہے اور کہیں لائٹ ہے کہیں نہیں ہے. ابھی محفل ختم ہوئی اور ایک شخص کے چیخنے کی آواز آئی، اے لوگوں میری مدد کرو. آواز کو سن کر ہم سب اس طرف دیکھنے لگے اور جب دیکھا تو اس آدمی کو 2 سانپ کے درمیان کھڑا پایا. فار ایگزامپل 2 سانپ اپنا سر اٹھائے ہوئے ہیں اور اسی کے بیچ میں وہ آدمی کھڑا ہے. اتنے زندہ لوگ جیسے ہی دیکھا باخبر ہو گئے
کیونکہ ان موذی جانوروں نے اسے گھیر رکھا ہے اور طاقت بھی ہے. اگر ایک ڈنڈا یا تھوڑا کنکڑ بھی اٹھا کے پھینکے, اتنے لوگ ہیں, اسے مار سکتے. لیکن چند نوجوانوں نے ایک ہاتھ میں ڈنڈا لیا, دوڑے کہ لاؤ اس شخص کو اس موذی جانوروں سے بچا لیں. جیسے ہی دوڑے, موذی جانوروں نے اپنا سر نیچے کر لیا اور اس شخص کو ڈس لیا. کیونکہ جیسے ہی دوڑے زمین میں کمپن پیدا ہوا, وائبریشن قدموں سے, اور ان سانپوں کا احساس ہو گیا کہ خطرہ ہے, اور اس خطرے سے بچنے کے لیے اس نے ڈس لیا. اب بتائیے, زندہ تھے سارے لوگ, جیسے ہی دیکھا باخبر ہو گئے کسے مدد کی ضرورت ہے, دو موذی جانوروں نے گھیر لیا ہے. طاقت بھی تھی, مدد کر سکتے تھے, اختیار تھا, مدد کر سکتے تھے, پر مدد نہ کر سکے. کیوں؟ کیونکہ طلب کرنے والا مدد کرنے والوں سے دور تھا. طلب کیوں نہیں مدد ہو سکی؟ کیونکہ طلب کرنے والا مدد کرنے والوں سے دور تھا. جیسے ہی وہ دوری ختم کرنی چاہی, وقت نہ مل سکا اور ڈس لیا. تو مدد کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مدد کرنے والا طلب کرنے والے کے قریب ہو. مدد کرنے والا طلب کرنے والے کے قریب ہو. تو کیا پتا لگا, میرا نبی زندہ, میرا نبی باخبر ہے ہمارے حال سے, میرا نبی با اختیار ہے, اور میرا نبی ہم سے قریب ہے, ہم سے قریب ہے, اور اتنا قریب کہ ہمارے نفس سے زیادہ قریب. یوں ہی نہیں ہے دوست, میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, وقت کم ہے اس لیے جلدی جلدی, ورنہ بہت اس کے لیے سب کچھ پروف میں لے آتا, دلیل میں, ٹھیک ہے نا. لیکن دوستوں جلدی جلدی بات کو پوری کر لوں تو کیا سمجھ میں آیا؟ مدد کرنے کے لیے طلب کرنے والے کے قریب ہونا, جیسا کہ رب نے فرما دیا ہے نا کہ ہمارا نبی ہمارے نفس سے زیادہ قریب. اب ایک سوال یہاں آتا ہے, طلب کرنے والے ملینز بلینز ٹریلینز میں ہیں. وہ بتا دوں, میرا نبی وہ ہے جو اسے مانتا ہے اس کا بھی نبی, جو نہیں مانتا اس کا بھی نبی, جو اسے جانتا ہے اس کا بھی نبی, جو نہیں جانتا اس کا بھی نبی, اور وہ سب کی مدد کرنے والا ہے. ایسا بھی نہیں اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے, وہ سب کی مدد کرتا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ, اب سوال یہ ہوتا ہے, ذات ایک, ذات ایک, طلب کرنے والے بلینز ٹریلینز, ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں میں, ایک ذات مدد کرنے والی اور طلب کرنے والے لاکھوں کروڑوں. تو کوئی کہہ سکتا ہے نا یہ کیسے ممکن, اور یہی ہوا تو کنفیوز ہو جائیں گے فوراً. اسی لیے میں نے کہا کانسیپٹ اگر کلیئر نہیں ہے تو کنفیوژن ہوگا, اور کنفیوژن ہوگا تو پھر پھنس جائیں گے, لٹک جائیں گے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. وہی ہوگا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, تھالی کا بیگن بن جائے گا, ڈھلکتا رہے گا. تو برادران ملت اسلامیہ, اب اس کو بھی سمجھانا ضروری تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. ذات ایک, مدد طلب کرنے والے لاکھوں کروڑوں. ذرا سا غور کرو گے سمجھ میں آ جائے گا. سورج بتاؤ ایک ہے یا کئی ہے؟ اور اس سے مدد کتنے لوگ لیتے ہیں؟ ذرا سوچو, کتنے لوگ مدد لے؟ صرف انسان ہی نہیں, یہ تمام پیڑ پودے جانور جتنے بھی ہیں سب ایک ہی وقت میں. سورج ایک ہے اور اس سے مدد لینے والے انسان بھی, پیڑ پودے بھی, جانور بھی, پانی بھی. کون سی ایسی شے ہے جو اس سے مدد نہیں لیتی؟ لیکن دوستوں یہ سورج بھی ایک وقت میں آدھی دنیا کی مدد کرتا ہے, آدھی کی نہیں. ہاں ایسا نہیں ہوگی یہاں پہ, یہ بھی سمجھتے چلو, یہ سورج بھی بے بس ہے کہیں. وہ کہاں آ گیا؟ آدھی دنیا کو ایک ہی وقت میں دیتا ہے, نو ڈاؤٹ.
لیکن آدھی دنیا نہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں تو بات عالمین کی ہو رہی ہے, عالمین کی مدد کرنے والے کی بات ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے نا. اب اور آسانی سے سمجھیں, ایک اور مثال دوں. یہ بتائیے یہاں بولنے والے کئے ہیں؟ نہیں بولیں گے. یہاں سے اسٹیج سے کون بول رہا ہے, 1 یا 10؟ یہی پوچھ رہا تھا. یہاں بولنے والا کئے؟ 1 ہے نا. اب آپ یہ بتائیں کہ میں کس سے قریب ہوں اور کس سے دور؟ تو سب سے زیادہ قریب حماد الحسن صاحب کے ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر نانو سے ہوں, ہے نا. اس کے بعد پھر لیفٹ جاؤں گا ان سے ہوں, پھر آگے کی رو میں بیٹھے ہیں ان سے قریب ہوں, پھر ان سے دور ہو گیا, پھر اس سے اور زیادہ دور ہو گیا, ان سے اور زیادہ دور, جو سب سے پیچھے ان سے سب سے زیادہ دور. وہ کیا ہے؟ یہ جسم, میرا جسم. یہ حماد الحسن صاحب کے سب سے زیادہ قریب. اس کے بعد آپ دور ہو گئے, پھر ان سے اور دور ہو گئے, پھر ان سے اور دور ہو گئے, ان سے اور دور ہو گئے. تو یہ دور اور نزدیک کیا ہے؟ جسم ہے. لیکن اسی جہاں پیرالل یہ شکل و صورت, میری بتاؤ کس سے قریب اور کس سے دور؟ بتائیں, میری یہ شکل و صورت کس کے قریب اور کس سے دور؟ ارے بھائی میری شکل کو آپ سب دیکھ رہے ہو نا, دیکھ رہے ہو نا. تو یعنی میرا یہ چہرہ سب کی آنکھوں میں یکساں قریب, نہ کسی سے دور نہ کسی سے قریب. بتائیں کیا میری یہ شکل و صورت سب سے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دور ہے؟ سب کے یکساں قریب, نہ کسی سے دور نہ کسی سے قریب. ہاں یہ جسم کسی سے قریب اور کسی سے دور, کیونکہ جسم کثیف ہے, جسم کثیف ہے, اور یہ شکل و صورت لطیف ہے, لطیف ہے. اور یہ شکل و صورت لطیف یعنی نور, اور نور نور میں موجود یکساں, کیونکہ آنکھوں میں کیا ہے؟ نور ہے نا. تبھی تو جب یہ گڑبڑ ہو جاتا تو کہتے ہیں آنکھیں بے نور ہو گئیں. تو ہر بشر میں نور موجود ہے, سب اپنی آنکھوں میں نور لیے, اور اس نور کی پاور دیکھو, چھوٹا سا ہے, بہت چھوٹا, پر اس نور کی پاور دیکھو کہ آسمان پر 4.5 کلومیٹر 4 کلومیٹر کی دوری پر پلین چلتا ہے نا. ہم جب اسے دیکھتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یوں اٹھایا دیکھ لیا, پلک جھپکنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں نا. بولیے کتنی ہائٹ پر ہے؟ 4 کلومیٹر. اور لائٹ کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے نا, جب ریز نکلتی, نور ہماری آنکھوں سے نکلا, 4 کلومیٹر کا اس نے فاصلہ طے کیا, اور پھر واپس آئے گا ہماری آنکھوں میں, تب امیج بنے گی, تب شکل و صورت بنے گی. یعنی 4 گیا 4 آیا, 8 کلومیٹر. ٹائم لگا کیا؟ کوئی ٹائم لگا؟ کوئی ٹائم نہیں لگا. جب اس چھوٹے سے نور کی پاور کا یہ عالم ہے, جب اس چھوٹے سے نور کے پاور کا یہ عالم ہے, یہ سورج بھی کیا ہے؟ نور. جب اس نور کا عالم یہ ہے کہ آدھی دنیا کی ضرورت بیک وقت پورا کرتا ہے, تو ذرا سوچو, میرا نبی بشر بھی ہے اور میرا نبی نور بھی ہے, نور بھی ہے. جب اس چھوٹے سے نور کی پاور یہ ہے کہ 8 کلومیٹر کا ڈسٹینس لمحے میں پورا کرتا ہے, تو ذرا سوچو وہ نور. ارے میرا نبی اپنی اصل کے ساتھ اگر سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو سورج میں سایہ پیدا ہو جاتا, سورج میں سایہ پیدا ہو جاتا. میرا نبی اتنا لطیف, اس کے سامنے سورج کی لطافت بھی کمزور پڑ جاتی, اس میں سایہ پیدا ہو جاتا, چونکہ کثیف ذات کا لطیف جز سایہ ہوتا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ, اب سمجھ میں آیا ایک ذات سب کے قریب کیسے؟ سورج کو مان لو گے, نبی کو نہیں. ارے جسے نبی کے تلووں سے نور ملا ہو,
اس کو پال لیا، آج سائنٹیفکلی پروفڈ ہے، انکار نہیں کریں گے، تو پھر قرآن کو ماننے میں کیا دقت ہے؟ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ برادران ملت اسلامیہ، تو میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی باخبر ہے، ہمارے حال سے باخبر ہے، میرا نبی با اختیار ہے، میرا نبی سب کے قریب ہے، اور میرا نبی نور بھی ہے، بشر بھی ہے، تو کنفیوز مت ہو جانا، وہ نور بھی تو ہے، اور آپ بھی تو نور لے کے چل رہے ہو آنکھوں میں، تو کنفیوز نہیں ہوتے۔ چھوٹا سا نور ہے دوست، اتنا پاورفل ہے، تو ذرا سوچو اس نور کو، جیسا نور کوئی دنیا میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، تخلیق ہی نہیں کیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آج میں یہی میرا مقصد تھا کہ اس آیت کریمہ کو آپ نے بار بار سنا ہے، تو اس کی تفسیر ہی پر گفتگو کی، کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں اور بھی کسی طرف جاتا، بس اتنا ہی آپ کی سمجھ میں اگر آ گیا ہو، یہ کانسیپٹ اگر کلیئر ہو گیا ہو اس آیت کریمہ کی تفسیر سے، کہ میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی باخبر ہے، میرا نبی با اختیار ہے، اور میرا نبی یکساں سب کے قریب ہے، نہ کسی سے دور نہ کسی کے قریب، سب کے یکساں قریب، سب کی مدد کرنے والی ذات کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔